لائیو جا رہے ہیں پی ٹی وی پہ، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ فیاض، اکبر، لالا روخ، میڈم پلیز اپنی سیٹ لے لیں سو وی کین دس لائیو یو. ٹھیک ہے. So thank you very much once again for joining us after lunch. Now we'll be requesting Mr. Khalid Mahmood, Education Advisor, Elementary and Secondary Education Department, Government of Khyber Pakhtunkhwa, to please lead the panel on governance. Sir, over to you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پینل میں راجہ سعد صاحب ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ آ جائیں. اور مس زینب ہیں، آپ کا نام پینل میں ہے، آپ اسٹیج پہ آ جائیں. اور ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں، آپ بھی سر پینل پہ آ جائیں. ہمارے ساتھ لوکل گورنمنٹ سے کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے؟ لوکل گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹ. مشتاق صاحب، سر خالد آپ بھی اسٹیج پہ سر آ جائیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر انور صاحب، ڈاکٹر انور صاحب فرام NCHD. سر تشریف لیں. یہ چل رہے ٹھیک ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ابھی جو ہمارا سیشن ہے وہ گورننس پہ ہے. اور گورننس اینڈ مینجمنٹ جو ہے ایجوکیشن سیکٹر پلان 2020-21 سے لے کے 2024-25 تک جو ہے اس کے گورننس اس پہ ہے. اچھا، اب ایسا ہے کہ اٹس اے تھرڈ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دی ایجوکیشن سیکٹر پلان. اور ہمارے پینلسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں مس زینب ہیں، خالد صاحب ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، اور ڈاکٹر انور صاحب ہیں. اور جس طرح شروع سے ہم نے آج دیکھا کہ ہم کویسچنز فلوٹ کرتے ہیں، تو کویسچنز ہم شروع کریں گے، لیکن بیچ میں آڈینس جو ایٹ لارج بیٹھی ہوئی ہے ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے انٹرسٹ کا گورننس اینڈ مینجمنٹ سے کوئی سوال ہو تو وہ بھی ہم بیچ میں کریں گے. اور جو پہلا ہمارا سوال ہے وہ بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے گورننس کو ایجوکیشن سیکٹر میں بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے ایکسس اور کوالٹی کے ایشوز ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے ایڈریس کر لیں. اس میں جو ہے نا ایفیشنسی کے کمپوننٹس آ جائیں، ٹائم اور فائنینسز کی ڈائمنشن سے، اور افیکٹونیس کے آ جائیں لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے. تو میں پینل سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر وہ اپنی آراء سے ہمیں اس پہ جو ہے نا آگاہی دے کہ ہم کیسے گورننس کو امپروو کر سکتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا راجہ سعد صاحب سے وہ ہمیں اس پہ انلائٹن کریں. سر. تھینک یو خالد صاحب.
Basically, when we refer to governance, it deals with three major elements. Number one is policy and strategy and planning at the top level. Then we talk about the structures. Then we discuss the systems. These are three major things. So I'll focus my discussion around these three areas, and then everything is connected to these three areas, and then under the governance comes the access related issues and quality related issues. So we deal with the quality and access under governance, and governance is the essential part in education in every department, in each sector. So my focus would be school, an effective school. How to make a school effective? What are the major elements? How can we deal with that? So the pillar of the whole education system, जो मरकज है, the pillar, the most essential part is teacher. If teacher is less qualified, teacher is not competent, whatever you do, you have very good structure, you have very good infrastructure, you have very good lab, you have very good qualification or curriculum or standards, whatever, textbooks, monitoring evaluations, whatever you have. If teacher is not good, if teacher is less qualified, then system is gone. ये पहली सबसे important चीज़ है teacher. Teacher is the pillar of the whole. Teacher हो, we have the example, you must have the examples. हमने देखा जहाँ teacher effective है, तो he can arrange a room for him or herself. I have the examples, so many examples. दरख्त के नीचे पढ़ा देता है. If teacher is competent, तो ये भी मैटर नहीं करता कि 5 स्टूडेंट्स हैं, ये 25 हैं या 30 हैं. ये भी मैटर नहीं करता, ये भी मिथ है. अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 5 हो और टीचर इनकॉम्पिटेंट हो, तो वो उन 5 को भी नहीं पढ़ा सकता, रिजल्ट उसका फिर भी अच्छा नहीं आएगा. Number one is teacher. Teacher is important, and second most important thing is the leader of the school. This is the essential part. अगर आपके पास टीचर भी अच्छा हो, सारा स्कूल के टीचर्स अच्छे हों, if you do not have a good leader, a good team leader, a good head of the school who should be a leader, model leader, तो आपका फिर भी सिस्टम काम नहीं करता. Number third, the most important pillar is structure. You must have the structures, you must create the structures which empower people and hold them responsible. Responsibility, accountability, responsibility के साथ आती है. If you empower the people and you do not hold them accountable, फिर भी काम नहीं होगा. Empowerment. तो मैं इसी से शुरू करूँगा, empowerment से. आपका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ योर होल सिस्टम इज स्कूल. तो स्कूल को इफेक्टिव बनाने के लिए एम्पावर द हेड ऑफ दैट स्कूल. दिस इज मोस्ट एसेंशियल. हम बात करते हैं इस पर, लेकिन हम उस पर एक्ट नहीं करते. उसको एम्पावर करें और उसको इतना एम्पावर करें कि जिस स्कूल टीचर जो हैं, दे शुड नॉट लुक टुवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस और फॉर दैट मैटर किसी को, उसके लिए वो आखिरी आदमी हो. ही शुड बी एम्पावर्ड and he should be held accountable at the same level. Next level, your district. District का जो head है, empower him as far as his or her district is concerned. अपने district में male है या female है, empower them and then hold them accountable for result in a particular district. And then your director. Director, you should get best of the best as director, best person as DOs, best person as head of your institute, then empower them and then hold them accountable. उसको empower करें. सबसे बड़ी empowerment हो. उसके ऊपर फिर policy level आता है. Your secretaries are not empowered. When I say secretaries are not empowered, you will be surprised. आपके secretaries 17 and above, chief secretary and chief minister is responsible for. They are their appointing authority. और उससे 16 and below, director is responsible. Secretary is in the middle. Secretary सिर्फ आपकी समरीज पुटअप करते हैं, उनके पास they are not fully empowered. तो secretaries and the ministers empower नहीं है. आप फिर कहेंगे कि ministers कैसे? में आपके ministers की बड़ी से बड़ी scheme, बड़ी से बड़ी proposal can be turned down by a budget examiner of the finance department
اینڈ اٹ ہیپنس, یو نو اٹ, انلیس کہ وہ خود پرسو نہ کرے, خود کیس کے پیچھے نہ, لیکن کتنے کیسز کے پیچھے جائے گا, روٹین میں نہیں ہوتا. تو ڈیلیگیشن فرام دی امپاورمنٹ فرام دا ٹاپ ٹو باٹم, secretary should be empowered, then director, and then district officer, and then the head of institutes or teachers. یہ گورننس میں سب سے پہلے آپ نے پورے کے پورے, I'm talking about the structures and I'm talking about the systems. اب ٹیچرز کیسے آپ بیسٹ ٹیچر مارکیٹ سے کیسے لیں آپ؟ سو ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ ہے, وی ہیو ایگزامپلز آف سو مینی کنٹریز, پرٹیکولرلی کیوبا, وہاں پہ ان امپلائمنٹ زیادہ تھی اور ان کے پاس اپرچونیٹی, یو آر دا بگیسٹ امپلائر. تو اوپن اپ دا وینیوز, سب کے لیے دروازے کھول دیں. تو یو ڈیڈ اٹ, پرومس ڈیڈ ویری ویل, کے پی نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا. آپ نے کچھ بیریئرز ہٹائیں لیکن باقی بیریئرز بھی ریموو کریں اچھا ٹیچر لینے کے لیے. یو ہیو اسٹل ہیو سو مینی بیریئرز. آپ کا جو ٹیچر ہے چاہے جتنا کمپیٹنٹ ہو, اگر اس کی یونین کونسل میں پوسٹ نہیں ہے, یو کینٹ بی پوسٹڈ ان دی نیکسٹ یونین کونسل, یو کینٹ بی پوسٹڈ ان دی نیکسٹ ڈسٹرکٹ, you cannot talk about posting in other provinces. You can be posted in Karachi, or people are being posted. مطلب یہ constitutionally آپ جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک بچے, لیکن کوئی چیلنج نہیں کرتا ہے, آپ باہر نہیں کر سکتے. اگر بندہ کمپیٹنٹ ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, آپ نے بیسٹ لینا ہے. تو اس میں آپ نے اوپن اپ کیا, لیکن اس کو مزید اوپن اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ نیکسٹ جس وقت ہم پلان بنا رہے ہوں تو اس میں یہ ٹاپ پہ ہم رکھیں کہ جی ٹیچرز کے لیے جتنے بیریئرز ہیں. میں آئیڈیلزم کا شکار ہو جاتا ہوں, کبھی کبھی ایک اسٹیپ آگے جاؤں گا. اف آئی وانٹ ٹو بیکم ٹیچر آفٹر مائی ریٹائرمنٹ, وائی ناٹ. مطلب میں کہتا ہوں ایج کے بیریئر بھی ختم کریں. آپ سمجھ یار, اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کہتے ہیں جی میں پڑھانا چاہتا ہوں, تو وائی ناٹ, کیوں نہیں. یو شوڈ بی. آپ انگلینڈ جا کے پڑھا سکتے ہیں, آپ یو کے جا کے پڑھا سکتے ہیں, بٹ ناٹ ان یور اون کنٹری, ناٹ ان یور اون اسکول. اسی طرح سے جو لیڈرز ہیں اس پہ بھی آپ فوکس کریں. آپ نے اسکول لیڈرز کا کنسیپٹ یو ڈیڈ اٹ. میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھی آپ بیسٹ لوگ لینے کے لیے اس میں ڈیوائز کریں, کیسے آپ لیتے ہیں اس کو بھی ڈیزائن کریں. وہ اگر بیسٹ نہیں ہوں گے, میں نے ایک اسٹڈی کی تھی جب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم یونٹ میں تھا, تو لیس دین 20% اسکول چیک کیے. پشاور سے میں نے شروع کیا, تو آؤٹ آف 14 اسکولس there was no head master in 13 schools. تو میں نے سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ if you do not have an head master, کسی نے مجھے کہا جی فلانے اسکول کا زیرو رزلٹ آیا, میں نے چیک کر لیں ہیڈ نہیں ہوگا. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ونس یو ٹاک اباؤٹ دا اسکول کو افیکٹو آپ نے بنا لیا, ٹیچر آپ نے ریکروٹ کر لیا, تو پھر جو ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں آپ کے, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہاں بھی آپ نے, یو شوڈ ناٹ کمپرومائز آن کوالٹی آف یور ٹیچر ٹرینرز, یو شوڈ ناٹ کمپرومائز آن دیٹ. Hire them from the market and have a separate cadre for these institutes, these PITES, اور جو آپ ان کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ, جو بھی آپ کہتے ہیں, وٹ ایور از the professional development institutes. Get the best person from the market, hire from the market, اور اس پہ کمپرومائز اگر آپ کریں گے, quality of teacher is low and training is low, then you cannot hope for the best thing. Regarding systems, I'll have one word: digitalization. Go for digitalization. Digitalize the whole system. You can digitalize syllabus, you can digitalize qualification, you can have animated courses, you will have so many solutions. You are talking about access, and then this will solve the problem of access, aapka budget, aapka digitalize everything. So digitalization is also a solution. So system should be converted to digitalization. اور آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ for access in the governance part, you must go for public-private partnership. You are talking, somebody asked a question about public-private, the second shift, double shift, کہ ان کے ٹیچرز کو regularize. Don't regularize them. Go for public-private partnership. Second shift, you have 34,000 plus schools, empty buildings for 18 hours. 18 گھنٹے کے لیے آپ کی buildings empty ہوتی ہیں. تو you have got 34,000 structures. So utilize these structures for adult literacy, for second shift, for skill development, for so many things you can use all these buildings. So for the time being, I think I'm going to close here. Thank you very much, Raja sir. Sir. Ji. Please. Sir, Raja, thank you. Some of your ideas are really revolutionary and very, forward-looking and strategic. Thank you for your insights on that.
the first comment that you made, that school should be, we should treat them as an entity. And we've seen several examples, you also mentioned some examples, that if the head of that institution is a dynamic person, whether it's a woman or a man, they make that institution a very, a sort of an island of excellence, right? But that, yeah, we've seen. I was looking at the news the other day. There's a head teacher in a school in Peshawar who used PTC funds and who generated funds from the community. He's installed ACs in the classes. He has screens and all of that. So these are islands of excellence. How do you take these good practices and across the board restructuring and reform so that these practices are there? Last time, I'm going to ask this question to the Director Sahab also. When was the last time that education heads of institutions or head teachers or principals, they were given trainings or they were given like, how were they trained on this, on their roles and responsibilities? The teacher is there to teach and all of that. We've discussed a lot on that, the quality and but the head of the institution, which you mentioned, the school as an entity, and it is slowly you are devolving all the authority to that, which is excellent. But how do you train that person to shoulder that responsibility? So if you could elaborate a bit on that, either Raja Saab or Iqbal Saab. Thank you. You know, we in the past we did so many good things, but you know these evaporates with the passage of time. We had a proposal way back in 2008 and 9, and we created kind of boards of all these schools. And there were a number of people, we wrote letters to our senior bureaucrats, to commissioners, to, you know, all students of those schools, MNAs, MPAs, minister, everybody. We asked them to be chairman of at least one school, one high school in their respective village, or अपने उधर जाके उसको, हाँ, alumni भी हो सकता है, anybody can be who want, और उसमें बड़ा अच्छा चला. Chief Secretary was Javed Iqbal Saab. He adopted kind of, he became chairman of his school in his village Swabi, and he granted immediately 5 crore rupees to that school. Kaisar Alam, you remember that person, he was PSO to Chief Minister, and he became chief. He studied in one of the government school over there. So you have solutions. So you have solutions. You create boards. You have government schools. These elite schools. These all Aptabad Public School and Durrani Public School and certain cadet colleges. ये public sector के हैं. So why they are different? Because they are empowered. They are empowered to utilize their own money. They are empowered to recruit teacher. They are empowered to dispense with services of teacher, and they are responsible to a board. This is accountability. You can do that. You have just 2,000 plus schools to मेरा ख्याल में 24 में ये कितने हाई स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, और उन्हीं के नीचे प्राइमरी स्कूल के साथ जो फीडिंग स्कूल्स हैं, प्राइमरी और मिडिल, उनको तीनों का आप उसको वो जो बोर्ड है वो वर्क करे तीनों में, और आपके पास ये सोल्यूशन है, आप उसको कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं. तो मैनेज इट थ्रू सच काइंड ऑफ बोर्ड्स. एम्पावरमेंट मीन्स यू एम्पावर देम एंड डेलीगेट, एंड देन you should hold them responsible, and they should be responsible in, मतलब किसको आप responsible होंगे, तो you could be responsible to your board. So and we have example. All elite schools, public sector elite schools, were functioning very well. So they are government schools. तो government school भी function कर रहे हैं, if you kind of उसको थोड़ा सा आप उसमें. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर से थोड़ा सा शुरू करते हैं. सर ने बात की टीचर्स की, कि टीचर्स अपॉइंट नहीं होते, यूनियन काउंसिल से बाहर नहीं होते. नहीं, ऐसा कोई हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी रूल्स बड़े क्लियर है, लेकिन मसला ये कि थोड़ा सा उससे अपने आप को अवेयर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, वी आर रिक्रूटमेंट द टीचर थ्रू an act 2011 that is known as appointment of teachers, instructors, doctors, subject specialists, रेगुलेटरी एक्ट 2011 सेक्शन 3 उसका बिल्कुल क्लियर है, प्राइमरी स्कूल टीचर से रिलेटेड है. उस पर लिखा हुआ है कि भाई आप यूनियन काउंसिल बेस अपॉइंटमेंट करेंगे, इफ़ अवेलेबल बंदा नहीं है तो आप एडजस्टिंग यूसीसी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. ये तो मेरा मतलब वो हो गया. अच्छा,
اسی طرح سیکشن 4 اس کا بڑا کلیئر ہے کہ آپ ایس ایس ٹی ٹیچرز ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ کیڈر ٹیچرز ہیں اسپیشلی ایس ایس ٹی آپ اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کر دیں اپنے ڈسٹرکٹ میں. اگر اویلیبل نہیں ہے کوئی اور ایشو ہے تو آپ ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ سے بھی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب 1989 کے جو اے پی ٹی رولز ہے اپوائنٹمنٹ پروموشن ٹرانسفر رولز 1989 اس میں امینڈمنٹ آپ آ گئی ہے کہ گریڈ 3 سے لے کے اپوائنٹمنٹ گریڈ 15 تک آپ ڈویژن لیول پہ کر سکتے. ڈویژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا اب ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے تو آپ اسی ڈسٹرکٹ کے ایڈجسٹنٹ ڈویژن میں جائیں, سوری اس ڈویژن کے ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ میں جائیں. ایون آپ کلاس 4 بھی لے سکتے ہیں, آپ مائنارٹی بھی لے سکتے ہیں ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ سے. آپ ایون ایچ اینڈ ایوری تھنگ 3 کلاس 3 سے لے کلاس 5 تک, سوری گریڈ 15 تک آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس ریگارڈنگ دا رولس اور امپلیمنٹیشن اس کی بات ہے ایک. تو یہ کوئی اتنا بہت بڑا قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر اویلیبل ہے ہمارے پاس اچھا وہ ہے اور کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں. باقاعدہ کرائٹیریا ہمارا ٹیچنگ سلیکشن ریکروٹمنٹ میں بہت بڑا کلیئر کرائٹیریا ہے. ہمارا مطلب یہ کہ تھرڈ پارٹی ٹیسٹ لے دیے ہیں, آج کل ہمارا ایٹا ٹیسٹ لے رہا ہے, اور اس سے جب وہ 40% یا اس سے زیادہ نمبر والا وہ ایلیجبل ہو جاتا ہے پھر ہم اس کی 50% اکیڈیمک لے لیتے ہیں, 50% اس کے ٹیسٹ کے جو مارکس ہے اس میں سے میرٹ بناتے ہیں. تو بڑا ٹھیک ٹھاک, کوئی انٹروینشن نہیں ہے کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے, پولیٹیکل انٹروینشن ایچ نتھنگ, صرف فری اور ٹرانسپیرنٹ ایک پروسیس ہے ہمارا. دوسری بات انہوں نے ہیڈ کی بات کی ہے, تو ہیڈ کی باقاعدہ ہماری ٹریننگز ہوتی ہے, فائنانشیل اس پہ ہوتی ہے. ای پام پہلے بہت زیادہ کرتا تھا, اب ہمارا ڈی پی ڈی بھی کرتے ہیں. اور ونس اگین میں ڈی پی ڈی سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ بلکہ وہ ریگولرلی 3 مہینے کی جو ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں سمر ویکیشنز ہوتی ہیں تو اسپیشلی پرنسپل کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ تو نہیں تو ہر چھٹیوں میں بالکل ٹریننگ ارینج کرے. اور یہ ہوتی بھی ہے کیونکہ ایز اے ٹیچر جب میں ایک ایس ایس ٹی ٹیچر تھا تو ہمارے پرنسپل بیمار تھے تو مجھے بھیجا گیا کہ آپ میری جگہ جا کے ڈی ڈی او شپ کی ٹریننگ کر دیں. ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ آفیسرز کی ان کے لیے بنائی گئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ہر ہائی اسکول کا جو پرنسپل ہے وہ ہائی اسکول کا جو پرنسپل ہے 17 کا وہ میرا کلاس 4 کیٹیگری کا مطلب ڈی ڈی او ہے. اور اسی طرح اگر ہمارا میرا جو پرنسپل ہے 18 19 20 گریڈ کا تو آپ کو پتہ ہے وہ سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں, بعض تھرڈ کیٹیگری میں آتے ہیں ہماری. تو ان کے لیے فائنانشیل اور اس کے علاوہ ان کے لیے ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ ہوتی ہے, ہو رہی ہے, لیکن ڈی پی ڈی سے اب میں ریکویسٹ کر کے اس کو تھوڑی سی ٹریک پہ ڈال دے. تیسری انہوں نے بات کی ہے, یہ میں ایک سجیشن یہاں سے دے رہا ہوں ڈی اوز اور ڈائریکٹر کی کہ یہ ویجیلنٹ ہونے چاہیے. یہ بالکل, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈی اوز اور ڈائریکٹر دیٹ شوڈ بی این آل راؤنڈر. آل راؤنڈر مینس دیٹ شوڈ نو دا پی این ڈی کرائٹیریا, they should know the rules and regulation establishment criteria, they should know the litigation criteria, litigation کیسے ہوتی ہے, کیسے ہم نے کرنا ہے, کیسے ہم نے اس کو, they should know even. ہاں لیکن سب سے زیادہ وہ ایکیڈمیشین ہو. اگر ڈائریکٹر کو نہیں پتا کہ ڈی سی ٹی میں کیا ہو رہا ہے اینڈ ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ دا ڈی سی ٹی تو میرے خیال میں اس کو ڈائریکٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈائریکٹر کو یہ نہیں پتا کہ ڈی پی ڈی میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ڈی پی ڈی کی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ان سروس ٹریننگ کیا ہے, کہاں پہ کرنا ہے, کرائٹیریا کیا ہے, کون سے ٹیچر میں نے اس دفعہ بھیجنے, مڈل اسکول کے کتنے بھیجنے, ہائی اسکول کے کتنے بھیجنے, تو بالکل آپ کی بات یہاں پہ تھوڑی سی میں انڈوز کروں گا سر کی کہ دا ڈائریکٹر شوڈ بی این آل راؤنڈر اینڈ ہی شوڈ بی مور ایکیڈیمیشین ایز کمپیئر ٹو دی ایڈمنسٹریٹر. ایڈمنسٹریشن ضروری ہے, نو ڈاؤٹ, ڈیمانڈ ہے, لیکن اگر وہ زیادہ ایکیڈیمک والا ہو تو میں سمجھتا ہوں ہی ول بی اے گڈ ڈائریکٹر ایز ویل ایز اے گڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. تھینک یو سر. 2 امپریشنز ہم اور لیں گے. ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر انور صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے ایکسیس اور کوالٹی کے کیسے گورننس ہم امپروو کریں اور اس کے امپیکٹ ادھر پڑے. ایک ہمارے ساتھ پی آر ڈی ایس کے طارق بیٹھے ہوئے, تو پہلے انور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اس کے بعد طارق صاحب سے, اینڈ دین وی موو ٹو دی نیکسٹ ڈائمینشن. Thank you very much. I would like to thank KP Education for arranging such a good event. Governance کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو فرسٹ آف آل میں ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ افیکٹو گورننس کے لیے ہے کہ ڈائریکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے, اسپیشل سیکرٹری صاحب بھی ہیں,
So there should be a strong coordination between the teachers and the directorate level. अगर ये ना हो तो फिर मतलब ये है कि टीचर अपने आप को मतलब ये है कि जिस तरह सर ने कहा कि एम्पावर नहीं होता. So there should be a strong coordination and there should be a political will of our representatives either at local level or at provincial level. So ये है कि अगर हम इन चीज़ों को इंश्योर करें और इस तरह हम इसके साथ साथ जाए तो हमारे एक्सेस का मसला है वो भी मतलब ये है कि हमारे पॉलिटिकल विल हो और हमारे जो पॉलिटिकल रेप्स हैं अगर वो ऑन बोर्ड हों तो मतलब ये है कि जहाँ पे हमें स्कूल खोलना हो एलिमेंट्री लेवल पे या आगे हमने कोई मिडिल हाई स्कूल खोलना हो तो अगर वो ऑन बोर्ड हो तो इंशाल्लाह हमारा एक्सेस का मसला भी इसके साथ हल हो सकता है. और साथ साथ ये है कि गवर्नेंस अच्छी हो और रिटेंशन जो हमारी ख़ास करे वो अहम चीज़ है कि ड्रॉप आउट को हम इसके साथ साथ इस तरह रोक सकते हैं. तो ये चीज़ें हैं गवर्नेंस के हवाले से कि एक स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए. अकाउंटेबिलिटी ना हो तो भी मतलब ये है कि लोग फिर चीज़ों को लाइटर साइड पे ले लेते हैं और फिर उसका फॉलोअप होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हम मतलब ये है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम देखते हैं और हम मतलब ये है कि मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठते हैं. और एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है मतलब सज़ा और जज़ा वाला तो मॉनिटरिंग सिस्टम अगर हमारा पुअर हो तो इसमें भी मतलब गवर्नेंस की इश्यूज आ जाते हैं. तो मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा इफेक्टिव होना चाहिए ऑल टीयर्स पे और प्रॉपर हमारी प्लानिंग होनी चाहिए इस हवाले से. तो यही मेरे सजेशंस है. थैंक यू सर. तारिक साहब को अगर माइक दे दें. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. As you're aware that I've been serving in the sector for the last more than 16 years, working on different projects. But now my question or my suggestion is not as an employee of some organization, but as a citizen of this beloved soil. What I've observed, which our respected panelists had already discussed about the importance of empowering the teachers, empowering the state machinery and other things. But the one thing which is missing to me still is this, the community empowerment. The local masses should be empowered so that they may take active role in the schooling governance system. Like in the shape of PTC, we have empowered them, we have given them conditional grant and other thing like that. But the thing is that how much we are taking this thing serious, the community empowerment. Like look, we have an example, our mosques, the religious, our mosques, places of worship are owned by the community. So nobody bother about where the utility bills, who paid it, we are not aware. But things are running smoothly. Our religious seminaries, the madrasas are owned by the communities. But the government school, they say this is the school of the government. So for this thing, we are talking about the governance, so we must seriously think about involving the local masses actively, not their token participation, but we need their actual participation. Like the election should be properly held if they are properly empowered. Believe me, there is no need of this leadership, no need of school leader, no need of monitoring, no need of anything. They will be functioning wonderfully, effectively, and efficiently with low cost. But for this thing, we need to think that how can we engage them in a manner which can serve the purpose. Like we have, let me give you our example. We, in our multi-resilience program at the moment, we have made some village education committees. And in order to empower, they need not that much huge money, but just the recognition. Like we are looking at who the community activists are actively performing. And what we do, we engage them in a quarterly or review meeting and empower, encourage their chairmen and their heads in terms of appreciation that this BSG is performing well. So how many PTCs have so far been awarded for their best performance? I'm afraid no. So for this thing, if we could empower the local masses, then believe me, much of our hurdle will be addressed. And that's what we should think about it seriously. That's just a humble suggestion. That's a Thank you good very suggestion. I have a hand raised by Afridi Saab, so if you... Being previously he was director ESRU and then secretary. From director Saab, it's a one question, and Khalid Saab being from civil services and the former special secretary.
Sir, during presentation of Asfandiar Sahab, there was a slide on budget, which shows there was a sharp decline in capital expenditure, number one. And then during quality panel discussion, Dr. Safianur identified a huge gap. That was, there was no allocation or releases for CPD or DPD directorate. Sir, what do you suggest or advise the government and partners? This is a specific question which will be last for this session. So this question is coming. Okay. Yeah, so this is on the card. So we will have a detailed discussion with them on this. Sir, there was a very brief question. Sir, what do you advise that how, taking into consideration the limited resources, how the department can utilize these resources and how they can prioritize the specific programs, because most of our capital expenditures, they are earmarked or allocated for school constructions. So being planning experts, what do you advise that how the department should prioritize their programs? Thank you. मेरे लास्ट में करते हैं सर, ये ज़रा गंभीर सा सवाल है. मिल जाए ना. Now internal, सर इसका जवाब दे देते हैं मेरे ख्याल में. सर आपसे दूसरा Let सवाल me है. try and answer to the question raised by Fayasa. It was an excellent question, but as you have just mentioned that they have limited resources for CPD and for teacher induction program, and they could not run it smoothly just because of positive funds. So my suggestion, simple suggestion, is to delegate and not to centralize it from DPD. RPDCs are there. Those RPDCs can be given more responsibility of running these CPDs and teacher induction programs with more effectiveness and efficiency. So this could be one of the single solution. Like finance department should allocate more funds for trainings, because you cannot have trainings without money. Money will come and trainings will then be conducted. But as far as this financial crunch is concerned, so this financial crunch can be addressed this way also. Yes. Thank you, sir. Sir, रियाज साहब को दे दें. Let the director deputy comments. Thank you so much, panelist, honorable panelist, और audience. खालिद साहब ने जो बात की है, सर, we are always doing this. हमारे 25 RPDCs है और तकरीबन सारे फंक्शनल हैं. कुछ अरसा ये डॉर्मेंट रहे हैं, हमने उसको फंक्शनल किया. 1,05,000 टीचर्स को एट ए टाइम हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो थ्रू RPDCs. ऐसे जोन्स भी हैं जहाँ पे RPDCs नहीं है. मिसाल के तौर पे हरिपुर में मेल के लिए तमाम हज़ारा रीजन के लिए एक RPDC है. उसमें अगर सर कोहिस्तान से लोग आते हैं, वो टीचर जो है वो खर्चा उनका होता है, खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी है. दूसरी बात डॉक्टर इकबाल ख़ान की उस पर मैं ज़रा कमेंट करूँगा. उन्होंने बड़ा ठीक कहा कि जो भी डायरेक्टर बने, DCT का हो, DPD को, डायरेक्टरेट में जहाँ पर भी कोई अफसर भी हो, ख़ासकर एजुकेशन में वो एकेडमिशियन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन काम भी करे. अगर अच्छा एकेडमिशियन है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, और अगर डिस्पोजल नहीं करता काम का, तो फिर ज़ाहिर पेंडेंसी बढ़ती रहती है और फिर एफिशिएंसी जो है वो लूज़ होती है. बहरहाल ट्रेनिंग के हवाले से जो बात ही है, बिल्कुल मैं भी इंडोर्स करता हूँ. हमने तमाम टीचर्स को, सर हेड टीचर्स की ट्रेनिंग अभी प्लान की है, पहले भी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, लीडरशिप में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग हुई है. और बात यह कि हमारे डिपार्टमेंट में सर कुछ साल पहले, 10-12 साल हो गए, 13 साल टीचिंग कैडर था, सारा टीचर्स थे. फिर मैनेजमेंट कैडर वजूद में आया, तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि किसी भी DOs को इतनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं दी गई. तो इंशाल्लाह हमारे उसमें प्लान में ये भी है. और आपने बड़ी अच्छी बात की कि सारी ट्रेनिंग जो है वो अगर हम वेकेशन में करें तो ये बड़ी अच्छी बात हुई, क्योंकि जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, वहाँ पे वो स्कूलों से निकलते हैं, तो फिर वो बच्चे सफ़र होते हैं. तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें प्लान है. रिसोर्सेज के सर आपने कहा कि रिसोर्सेज ज़रूरी है, और अगर हम कहते हैं कि एजुकेशन, इफ़ एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव, देन वी शुड ट्राई इग्नोरेंस.
तो ये बड़ा ज़रूरी है. थैंक यू. थैंक यू सर. मैं आपके पास आता हूँ सर. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी इदारे का इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है, और हमारे इदारे में भी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है. और हमारे साथ ये एक अच्छा मौका है. खालिद साहब हमारे स्पेशल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रह चुके हुए हैं. उनसे लेते हैं कि कैसे, उनकी राय लेते हैं कि कैसे हम एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें. तो वो जो नंबर्स हैं या स्टेटिस्टिक्स हैं या परसेंटेजेस हैं या डिफरेंट डायमेंशंस है ग्रेड्स की, वो कैसे हम इंश्योर करें कि वो एक्यूरेट भी हों और रिलायबल भी हों, एक्यूरेट भी हों और रिलायबल भी हों. As far as data is concerned, so data is a must. You know that you cannot take a decision without data in front of you. Data management is very important, and this EMIS is an integral part of our elementary and secondary education department, and an excellent resource. And all those who are working in EMIS, they are also excellent people. They are there for years, and they know that how to improve that system. So I think that as far as EMIS is concerned, EMIS should also be like updated on regular basis, twice a year, thrice a year, as it suits to the elementary and secondary education department. The next is, you know, that establishment of a data regime so as to address out of school children and to admit them in our educational institutions, whether those are formal educational institutions or informal educational institutions. I personally think that we should have a data management unit at the grassroots level, at the village council level, at the neighborhood council level. Without this data management unit, we cannot move ahead. You know that while looking at these different presentations, we were like seeing that there is a figure of 4.7. 4.7 is a figure of out-of-school children for Khyber Pakhtunkhwa, which was given by a survey done through BISP. We call it National Socio-Economic Registry Survey, which was conducted back in 2021. And you know that they did not give us complete data. They just gave us indicative data, like district-wise data. They said that like these are 36 districts, and in these 36 districts you have 4.7 million out-of-school children. I'm afraid they did not even share the question which was framed in that particular survey with the education department properly. So I don't think that this is the right figure, 4.7. Now, somewhere else I'll see 3.8 as a figure for out-of-school children for our province. You know that there is a figure which is quite an authentic figure, which was conducted back in 2017 and 18. It was an out-of-school children survey conducted, census, conducted by the elementary and secondary education department and by the directorate. You know that that was an authentic figure, but after that it was not updated. Why? Elementary and secondary education department has this mandate and has this responsibility to register both enrolled and out of school children in the province, and this is their responsibility. It was even historically their responsibility. If you like discuss it with the headmasters or principals of former times, or former great times, so they would tell you that this was continuous like practice in their institutions, that they used to have registers, and in those registers they used to have like names of all those kids who are out of school in the catchment areas. So you know that we should have a data management unit at the grassroots level, and it should be linked with our EMIS, and our EMIS should give us a clear-cut figure, name by name data of all those students who are admitted, who are enrolled, and all those students who are not admitted, or those kids who are not admitted, and it should give us by name. Even I would suggest that this data management unit should have data of all kids born
in a particular area. It should have data of kids from 0 age. The moment a student is born, it should be registered in our data management unit, and then it should forecast for it that to which school he or she will go. So I think that if we establish it, and then you know that this digitalization, as Raja Saad has also pointed out, that if we want to improve the efficiency of our systems, then we need to digitalize our systems, and we need to digitalize our whole business in education sector. And this business, once digitalized, you will see the results. It will then even this decentralization and centralization or decentralization, it would not become a grave issue, not become a very serious issue. Then education secretary education or director education would be very happy to delegate some of his or her powers to the districts or to the schools or to the headmasters. So I think that if we look at it from this angle, one thing which I will also point out, and that may not be related a direct answer to the question which you framed, is to see the management structure at the top level, who are which is directly addressing the issue of out of school children and literacy. You know that our elementary and secondary education foundation, our merged area elementary and merged area education foundation, and our ALP directorate, they are taking care of the non-formal or adult literacy or literacy for that matter. But elementary and secondary education department, you know that by its name, it says that you are taking care of elementary and secondary education only. You just look at its name. It was formerly called as Schools and Literacy Department. So it means that it was taking care of all schools and literacy in the province. But now when it was renamed as Elementary and Secondary Education Department, so the direct impression goes out of this name is that it is taking care of elementary and secondary education only. So one should think about the structures also at the top level, and maybe we bring some reforms. थैंक यू सर. सर मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन हमारा जो टाइम कीपर है ना, वो इंतहाई बड़ा जो है ना हिटमैन है. पीछे से वो जो है ना लगा हुआ अपना काम कर रहा है. ज़ैनब हमारे साथ बैठी हुई है और EMIS को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं नेशनल EMIS में. डेयर प्रोजेक्ट्स को ये देख रही हैं, डेयर प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, और वहाँ नेशनल जो MIS है फॉर EMIS है, उसका 0.20 वर्जन शायद चल रहा है. तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा और जो नेशनल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है और जो प्रोविंस का है, ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ इन सिंक हो जाएं. वो क्या स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़े प्रोविंशियल लेवल पे, और आप क्या असिस्टेंस दे सकती हैं उसमें. Thank you so much इस सवाल के लिए. I'll try to stick to English actually, so we can be inclusive. There's a recent success. I think it's very important for provinces to work together. Recent consultations with Punjab and Khyber Pakhtunkhwa have revealed that provinces are very willing to learn from each other, to work together. Don't wait for a donor to come along and do this. Do this on your own as well, and obviously wherever we can facilitate, we will. Recently, there's been a national data standardization framework fully aligned with SDG 4 that all the provinces have agreed on. This agreement is important, but how we take this forward and how successful, and as we've heard, good things happen. We have good surveys and census data collected, but these need to be consistent and they need to be done year on year on year. I think the action will have to come from the provinces themselves. The Interprovincial Ministers Committee is a great platform for regular coordination on this, but my best advice would be this comprehensive national data standardization framework. Continue to work together on this and be open to learning from different provinces as well. And obviously there is here until 2026 at least.
And we will continue to facilitate this. There's been a recent merger between APAM and NIS. We now call this the Pakistan Institute of Education, PI. So continue coordinating through PI. There's fortnightly meetings where you can engage on data issues, whether it's commissioning new research or looking at what's already there. So this will be as successful as engaging the provinces are. Thank you very much, sir. آپ سے سوال اور پھر صلاح الدین صاحب. جی السلام علیکم جی، میرا نام محمد ریاض احمد ہے اور میں ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ سے میرا تعلق ہے. ادر سوال نہیں ہے، کچھ کمنٹس یا آبزرویشنز ہیں. تھینکس ٹو اور ون آف دا پینلسٹ کہ انہوں نے کوئی 25-30 منٹ بعد بچے کا کہیں ذکر کر لیا جب ڈیٹا بیس کی بات ہوئی. اس سے پہلے جس پورے اسٹرکچر کی بات ہم کر رہے ہیں، گورننس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے ٹیچرز، لیڈرز اور ہائی ایپس کی بات کی، لیکن جس کے لیے پورا سسٹم ہے اس کا ذکر تک نہیں تھا. تو کیا ہم یہ سسٹم اس بچے کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، یا جو بقیہ مینجمنٹ کے اسٹرکچرز کے یا ایڈمنسٹریشن اور آرگنائزیشن کے ایشوز ہیں، گورننس صرف وہاں تک محدود ہے؟ کیونکہ میں کوئی گورننس کا یا مینجمنٹ کا نہ ٹیچر ہوں نہ اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی آپ کی ڈسکشن سے سنا ہے گورننس بیسیکلی جیسے ذکر کیا ہمارے ایک دوست نے پلاننگ کے حوالے سے. تو پلاننگ میں میرا کویسچن یا کمنٹ یہ ہے کہ جب ہم پلاننگ کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، تو کوئی پرپز گول ہوتا ہے. تو کیا اس پورے اسٹرکچر کا گول، ایم آرٹیکولیٹڈ ہے، اور پھر کیا وہ ٹرانسفر اور ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ٹیچر تک؟ تو اس پہ تھوڑا سا رائے دیجیے گا کہ ایسا ہے، کیونکہ جب تک ٹیچر کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے، کدھر جانا ہے، تو وہ پھر ایم لیس ہوگا، ڈائریکشن لیس ہوگا، تو ساری گورننس میرا نہیں خیال کہ کسی کام کی ہوگی. دوسرا، جیسے میں نے بات کی کہ انٹرسٹ ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرس کی، ٹیچرس کا بھی انٹرسٹ ہے، مینیجرس کا بھی ہے، لیڈرس کا بھی ہے، اسی طرح اسٹوڈنٹس کا بھی ہوتا ہے. کوئی میں نے تو اپنی لائف میں آج تک کسی اسٹوڈنٹس کے لیے کسی کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹیچر اپنے رائٹس کے لیے، مینیجر اپنے رائٹس کے لیے تو پروٹیسٹ کرتا ہے، سڑکوں پہ آتا ہے، اپنے اسٹرکچرز کی بات کرتا ہے، کریئر پاتھ کی بات کرتا ہے، سیلری انکریز کی بات کرتا ہے، لیکن بچے کے لیے آج تک کوئی نہیں نکلا. تو کیا یہ بچے کا ایشو ہے یا ہمارا ایشو ہے؟ اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ جو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو کوئی ٹچ کیا تھوڑا سا، اکاؤنٹیبلٹی اور اتھارٹی یا رسپانسبلٹی پیرالل چلتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو جتنی اتھارٹی انجوائے کر رہا ہے اس کی اتنی ہی کم اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل سیکریٹری کی جیسے آپ نے بات کی، یا منسٹر کی بات کی، پالیسی میکنگ کی بات کی، میکرز کی، تو وہ اتھارٹی تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. جب یہ سسٹم کولیپس کرتا ہے، کئی مسائل آتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ٹیچر کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں اور ساری رسپانسبلٹی ادھر شفٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو ہمیں ایکولائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی ایکول ہونے چاہیے. جس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے اس کی اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر ہم اپنے سسٹمز کو، پولیٹیکل ول کی باتیں ہم نے کر لیں، تو کم از کم اگر ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جس نے اچھا کام کیا ہے صرف اسی کو ریوارڈ دیں. اور ہم اس ریوارڈ کو بھی جب جنرلائز کر دیتے ہیں تو جو کام کر رہا ہے، جو بہتر پرفارم کر رہا ہے، وہ شاید ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سی یہ میرے آبزرویشن ہے. تھینک یو. تین اس کے سر میں آپ کو بتا، تین اس کے حصے ہیں. ایک حصہ جہاں تک اس کے گولز کی یا ویژن کی، آبجیکٹیوز کی بات ہے، تو ای ایس پی اس کو ہر کمپوننٹ، 3 کمپوننٹ ہے ایکسیس کے، اور ایکسیس میں جو ہے نا ریٹینشن بھی ہے اور ایکویٹی بھی ہے، اور کوالٹی کا علیحدہ ہے، اس طرح گورننس میں. تو ہر ایک کا اپنا گول ہے، اپنے آبجیکٹیوز ہے. یہ تو وہ ایک چیز ہے. جو 2 سوال لے گئے، ایک بچے پہ اور ایک اتھارٹی والے پہ، تو ڈاکٹر اقبال صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اس پہ جو ہے. چونکہ ڈاکٹر صاحب میں ڈائریکٹریٹ کو، ڈپارٹمنٹ کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جو یہاں پہ جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہوں گا کہ بچے کے لیے وہ what we have done by the elementary secondary education, especially for the child. دیکھیں out of school children, as you know, these are the children, بچے ہیں. انہی کے لیے تو ہم نے الٹرنیٹ پاتھ وے، مطلب یہ ایل پی شروع کر دیے. ایک
बच्चे स्कूल नहीं, हमारे पास कैपेसिटी कम है, हमारे पास स्कूल्स कम है, 15,000 स्कूल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें, आपको पता है एक स्कूल बनाने पे 5-5, 6-6 साल लगते हैं, 30-35 साल लगेंगे, फिर और बच्चे आ जाएंगे, फिर लगेंगे। डबल शिफ्ट डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया, डबल शिफ्ट ये भी बच्चे के लिए है कि बच्चे डबल शिफ्ट में आए, अगर वो उनको कोई इशू है, वो कोई पावर्टी है, कोई फर्स्ट टाइम में कोई काम कर रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है और क्राउडेड क्लासेस है, वो मतलब जो भी बच्चे से रिलेटेड है वो सुबह के टाइम स्कूल नहीं आ सकता, इसके साथ कोई इशू है, डिस्टेंट है, तो वो आगे हमारे, तो डबल शिफ्ट हमने एक इनिशिएटिव एलिमेंट्री सेकेंडरी। तीसरी बात, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर। हमारे पास तकरीबन वी हैव 1,91,000 टीचर्स। तकरीबन महीने की बुनियाद पे हमारे पास 10-12 तकरीबन 4-5 हज़ार टीचर्स रिटायर हुए होते हैं। हमारे पास गैप आता रहता है, अगर महीने नहीं तो 6 महीने में हमारे पास 10-12 हज़ार का गैप आता है। ज़रूर बात है, फिर हमारी बच्चे ही परेशान होते हैं। इसके लिए एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तीसरा जो इनिशिएटिव इस बच्चे के लिए लिया हुआ है वो है हायरिंग ऑफ टीचर्स थ्रू पीटीसी। पेरेंट टीचर काउंसिल को हम इन्वॉल्व करते हैं, बाकायदा हमें बजट दिया जाता है एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टरेट को, डायरेक्टरेट बजट को ट्रांसफ़र करता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, स्कूल को जाता है, और पीटीसी जो कंसर्न जो स्कूल की पीटीसी है, पेरेंट टीचर काउंसिल, जिसमें 8 मेंबर है और एक मतलब हेड करता है, जो सेक्रेटरी उसके साथ प्रिंसिपल होता है या हेड टीचर है, वही एट द उसी वक्त अपनी कम्युनिटी से, अगर हमारे पोर्टल है वहाँ से अगर वो टीचर ले सकता है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम उनको अलाउ करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी। हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते कि उसका रिश्तेदार है, ये उसका कोई वो है, भैया अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है, कोई और अवेलेबल नहीं है, तो मेरा बच्चा बगैर टीचर के, ये चीज़ बच्चे के लिए है। 3 आता हूँ ना, नहीं, तो कह रहा हूँ ना, तो ये सारे बच्चे के लिए, तो जितने ये एक्सक्यूज मी जितने ये है ये बच्चे की वजह से आए हुए हैं, ये बैठे। अच्छा एक्सक्यूज मी, अच्छा अब बच्चा किसी वजह से उसकी प्रेजेंस शो नहीं करनी है तो ठीक है, इसमें टीचर भी इन्वॉल्व है, वो कोशिश कर रहे हैं प्रिंसिपल, लेकिन इसके लिए हमने एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो बनाई है वो ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं टीचर की, मतलब वो फोकस कर रहा है अटेंडेंस की, ना सिर्फ वो हमें और डेटा दे रहा है, हेड काउंटिंग, सबसे जो बड़ा काम वो कर रहा है कि वो हमें इंडिकेट करता है कि इतने बच्चे आज इस स्कूल में या इस महीने में इस डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे नहीं आए, और फिर हम अकाउंटेबल करते हैं अपने टीचर्स को। हम फिर उसके लिए मतलब स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पेरेंट टीचर काउंसिल को इन्वॉल्व करते हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, टीचर को इन्वॉल्व करते हैं कि भाई बच्चे को हर तरीके से आप स्कूल में लाएं। तो जितनी ये जो 4-5 इनिशिएटिव हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हर इनिशिएटिव सेंटर उसका बच्चा है, अगर ये बच्चा ना हो तो मेरे नहीं ख्याल कि हमें जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम ऐसे बैठे हुए हैं और बस एक बात बता दूं, अल्लाह ही हमसे पूछेगा, दैट्स ऑल। राजा साहब आप, एंड देन आई कम टू क्रिस्टीन। अच्छा, एक बात तो एडअप करना चाहूँगा जो आपने बात की, और बड़ा बड़ा पर्टिनेंट जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं, 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं, सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बच्चा हमारा फोकस होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए है। जब हम टीचर की बात करते हैं, कॉम्पिटेंट टीचर, ज़ाहिर है वो बच्चे को पढ़ाएगा, और भी कोई हम पूरी की पूरी, लेकिन आपकी बात एक लिहाज से वैलिड है। हम लोग जितने भी इस हॉल में बैठे हुए हैं, जितने लोग, और हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारा किसी का भी बच्चा उन स्कूलों में नहीं पढ़ता जिस स्कूलों की हम बात कर रहे हैं। उसमें ना मेरा बच्चा पढ़ता है, ना आपका बच्चा पढ़ता है, ना किसी का पढ़ता है। तो ये चीज़ मिसिंग है। इसलिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें वो एम्पैथी नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती, हम चाहें भी तो नहीं आ सकती। जब 2013 में टास्क फोर्स बनी थी एजुकेशन की, तो मैंने एक बात की थी, और फिर उन्होंने की भी बड़े फोरम पे, जिस वक्त तो उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, खान साहब, उन तक भी वो लेके गए। पहली स्लाइड ही उनकी ये थी, उनको हमने यही कहा था कि जब आप ये पॉलिसी बना रहे हो तो ये आप समझें कि इन स्कूलों में आपके बच्चे एडमिट होंगे। जब आप ये सोचेंगे कि इन स्कूलों की जिनकी हम बात कर रहे हैं इस पर मेरा बच्चा पढ़ेगा, तो आपका माइंडसेट टोटली चेंज हो जाएगा, आप किसी और तरह से सोचने लगेंगे। अब हम ये सोचते हैं कि इसमें तो किसी मजदूर का बच्चा, किसी गरीब का बच्चा वो पढ़ेगा, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि गरीब बेचारे को क्या पता, चलो थोड़ा माटा मोटा वो पढ़ ले। तो इसलिए ज़िक्र भी आना चाहिए, न सिर्फ ज़िक्र भी आना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट फिर पेरेंट टीचर काउंसिल की बात की, तो स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है कहीं भी।
یہ ہم سوچتے ہیں اس پر کئی مرتبہ. جو اسٹوڈنٹ ہے جس کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے, جو 90% آپ کی جو پاپولیشن ہے گورنمنٹ اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے, کھلم کھلا زیادتی ہو رہی ہے, اور اتنا انجسٹس دنیا کے بڑے کم ملکوں میں ہے. اب چائنا میں سارے بچے چائنیز زبان میں پڑھتے ہیں, ان کے کمپٹیٹیو ایگزام چائنیز زبان میں ہوتے ہیں. جرمنی میں جرمن زبان میں پڑھتے ہیں اسی زبان میں. ہمارا بچہ اردو میں پڑھتا ہے, پشتو میں پڑھتا ہے, سندھی میں پڑھتا ہے, ایس بی انگلش میں ہوتی ہے, سی ایس ایس انگلش میں ہوتا ہے, پی ایم ایس انگلش میں ہوتا ہے, یہاں پہ ہم ڈسکشن سارا کچھ. اور وہ جو 90% اسٹوڈنٹ ہے, ہم سارے کے سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اس کی کوئی زبان نہیں ہے, اس کا کوئی احتجاج نہیں ہے. وہ غریب سڑک پہ نہیں نکلتا, اس کو ملیشیا کے آپ کپڑے پہنا دیتے تھے, اور وہ اس کو جو ایک ظلم کا شکار ہے اس کی زبان ہی نہیں ہے. اس نے بچپن سے اس نے سمجھ لیا کہ میں نے ان جو ایلیٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں میں ان کا غلام ہوں, اور میں نے ان کی ساری عمر نوکری کرنی ہے, غلامی کرنی ہے. مائنڈ سیٹ اس کا بن جاتا ہے, اور اس میں ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے, اس کا پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے. اس میں وہ قوم بننا ختم, آپ کی قوم نہیں بن سکتی اس طرح کی نا, اس کو وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. تو یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اور کچھ نہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ووکل قسم کے جو پیرنٹس ہوں ان کو بلا سکتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی کسی زمانے ہم نے کی تھی, اسٹوڈنٹ ہم نے اردو میڈیم سے بلائے تھے, اسٹوڈنٹ ہم نے بلائے تھے. بہت خوبصورت اسپیچز بچیاں تھیں, انہوں نے کی تھی بہت خوبصورت. انہوں نے یہ بات کی, ایک بچی نے کہا کہ جی آپ کسی لیڈ اسکول کا بچے کو بلائیں, فزکس میں میرا کمپٹیشن لیکن اردو میں کرائیں. آپ مجھے محروم کر رہے ہو, اور آپ نے بچے کو لیڈ اسکول میں انگلش میں فزکس پڑھا کے مجھے کہہ رہے ہو کہ جی اب میں اردو میں مجھے پڑھا کے مجھے کہتے ہو کہ اس کے ساتھ میں کمپیٹ کروں. آپ مجھے اور بڑی اچھی اس میں بڑے بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے اس میں آئے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے آنکھیں کھولی. لیکن اس میں ہر ایکٹیویٹی میں آپ بالکل ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوں خالص اردو میڈیم سے اچھے بولنے والے بچے موجود ہیں, ان کو بلائیں. وہ ریپرزینٹ کریں گے, وہ کچھ اور بات کریں گے. اور اس طرح سے پیرنٹ ٹیچر کونسل کمیونٹی کو اسٹرینتھن کریں, اور کمیونٹی پھر بات کرے گی اپنے بچوں کے بیہاف پہ. کمیونٹی کیا چاہتی ہے وہ آپ کو شاید بالکل آپ کی باتوں سے مختلف بات بتائے. جی کرسٹین آپ بتائیں. آپ سوری, Thank you very much. switching over to You see, I've just become an Urdu and a Pashtun, and I really the interesting part is that I really understand the conversation and I follow Wow. it. This is really beautiful. You understand our emotions, Yes, not the emotions, even the words. I could get some. From the whole conversation, there's a lot of reference to the PTCs. I learned there were PTC representative. I hope they have not gone. We want to hear from the horse's mouth. There was a PTC representative yesterday evening. Where are you? Please, sir. Tell him in Urdu or, yes, please. We want to hear from the horse's mouth. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروں. Let me introduce myself. میں ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہوں. I am a retired headmaster. اپریل 1918 کو میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. اس I کے بعد retired in April 2018. ایک سال تک میں سوات یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا. اس کے بعد میں گاؤں میں موجود تھا. ہمارے گاؤں میں ایک ہائی اسکول ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول اڈیگرام, اور اس اسکول کے حالت کو میں نے دیکھا, میں نے محسوس کیا. وہاں پر ان کے ساتھ پی ٹی سی کا ایک بندہ تھا جو کہ پی ٹی سی کا چیئرمین تھا, لیکن وہ ان پڑھ تھا. اسکول کو اچھی تجاویز یا اسکول کی گائیڈنس, اس میں بڑے مسائل ان کو پیش آ رہے تھے. تو میں نے اسکول کے پرنسپل صاحب سے رابطہ کیا کہ بھائی صاحب یہ بندہ جو ہے اس سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے, اسکول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس میدان میں آپ کے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا ویلکم, آپ آ جائیں. اس کے بعد میں آیا ان کے پی ٹی سی میں. تو پی ٹی سی میں آنے کے بعد میں نے اسکول کو بہت سارے مسائل جو ہے نا ان میں کافی مدد کی. اسکول کی شفٹنگ کا مسئلہ تھا, وہ ایک چھوٹے سے بلڈنگ میں اسکول موجود تھا,
اس میں 18 کمرے تھے. جب ہائر سیکنڈری کے تک پروموشن ہوا, اسکول اپ گریڈ ہوا, تو اس کے بعد اسکول کے لیے بڑی بلڈنگ کی ضرورت تھی. تو ہمارے پاس وہاں ایک پرائمری اسکول تھا, اس میں 26 کمرے تھے, جبکہ ہائی اسکول جو تھا اس میں 18 کمرے تھے. تو میں نے کمیونٹی کو مجبور کیا, اپنے گاؤں کے لوگوں کو, تو خدا کے لیے اس ہائر سیکنڈری کو یہ بلڈنگ دے دو, یہ چھوٹا بلڈنگ جو ہے اس میں پرائمری کا بندوبست کرو. تو لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے. ہر ایک کے پاس میں گیا, اس کو محنت کی, اس کو خدا کے لیے یہ کام کرو. میں نے گاؤں کے لوگوں کو مجبور کیا, اور وہ جو ہے نا وہ بڑا اسکول جو ہے وہ ہمیں دے دیا, پرائمری اسکول. نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ اب وہاں پر ہائر سیکنڈری اسکول چل رہا ہے. اور دوسرے تیسرے دن میں اسکول جاتا ہوں بغیر بلانے کے. میں وہاں جاتا ہوں, ان کو چیک کرتا ہوں, بچوں کے یونیفارم کو, کلاسز کو, ہر چیز پہ میری نظر ہے. تو انشاءاللہ میرا یہ تعاون جو ہے یہ جاری رہے گا. ہیڈ ماسٹر صاحب کے لیے تالیاں جی. تھینک یو جی. اور دو سوال جو ہیں نظر آ رہے ہیں, صلاح الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, EMIS کے ہیڈ ہیں. ہیڈ ماسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے سیکنڈری اسکول میں 18 کمرے تھے اور پرائمری میں 26 کمرے تھے نا, تو ہم نے تو 6 اور 2 کمروں کا سنا ہوا ہے سر. تھوڑا سا صلاح الدین صاحب کا سوال بھی ہے, اور 18 اور 26 کمروں پہ ہمیں ذرا آگاہی بھی دے دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تھینک یو خالد صاحب. سوال میرا نہیں ہے, تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہے. اس سے پہلے MIS پہ ڈیٹا سسٹم پہ بات ہو رہی تھی. خالد صاحب نے بات کی ڈیٹا کی کہ ڈیٹا بیسز ہیں, ڈیٹا یہ ہونے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیٹا بیسز قائم ہیں, ڈیٹا سسٹم چل رہے ہیں آلریڈی. لیکن یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس, دیر از میں کہوں گا کہ ڈیٹا لٹریسی کا مسئلہ ہے. ڈیٹا ہر ایک جگہ پہ موجود ہے, چاہے MIS کے پاس ہو, ہماری EMA کے پاس, یا ڈفرینٹ سورسز ہیں. ہمیں ڈیٹا سے کچھ پتہ نہیں چلتا, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ڈیٹا کہتا کیا ہے. ڈیٹا ڈز ناٹ اسپیک ایٹ سیلف. ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن کا بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے وہ یوٹیلائزیشن نہیں ہوا کرتی. میں صرف ایک ہی ایگزامپل دوں گا. دیکھیں, آپ کا سسٹم جو ہے ابھی 2017-18 میں سے ہمارے پاس گریڈ 1 میں سے 80,000 اسٹوڈنٹس آئے تھے. آج کلاس 5 میں وہ 40,000 رہ گئے. آپ کے پرائمری لیول پہ آپ کا ریٹینشن جو ہے وہ قریباً 50% اوور اے سائیکل آف 6 ایئرس. جہاں تک پھر سیکنڈری پہ بات آ جاتی ہے, سیکنڈری میں سے آپ کا ریٹینشن ریٹ جو ہے وہ 66% ہے. تو ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا یہ پرائمری لیول پہ ریٹینشن ریٹ کا مسئلہ کیا ہے, پھر سیکنڈری پہ جو ہمارے پاس ریٹینشن ریٹ کا مسئلہ ہے. میں اسی کی بات نہیں کر رہا ہوں اقبال صاحب کی, کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول کلاس 6 میں بچہ آئے, کلاس 10 میں سے. ایک اور چیز, سسٹم کی ایفیشنسی کی, آپ کا سسٹم کتنا ایفیشینٹ ہے. اگر آج کی جو سچویشن ہے, جو ریسورسز یا جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے, اگر اسٹیٹس کو ہو, تو ابھی آپ کا سسٹم جو ہے 74% ایفیشینٹ چل رہا ہے. اگر ہم نے کوئی انٹروینشن نہیں کی, ریفارم نہیں لے کے آیا اپنے گورنمنٹ میں, اپنے اسکولس کے جو امپاورمنٹ کی بات راجہ صاحب نے کی, صحیح ہے, وہ ہم نہیں لے کے آئے, تو ہم 74% ایفیشنسی کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر ایک اور چیز, آپ کا سسٹم جو آپ کے کتنے ریسورسز ویسٹ کر رہا ہے. ابھی آپ کا ویسٹیج یہ آئیڈل سچویشن میں سے 1 ہونا چاہیے. آپ کی ویسٹیج ریشو جو کیا ہے وہ 1.6 ہے. ان ادر ورڈز, میں سمپل ورڈز میں سے کہوں گا کہ بجائے ایک آپ 1 روپے خرچ کرتے, صحیح ہے, آؤٹ پٹ آپ کو ملتا, آپ 1.5 روپیز خرچ کر رہے ہیں. مجھے کہ جتنا آپ کو آؤٹ پٹ ملنا چاہیے, ان پٹ آپ اس سے ڈبل لے کے دے رہے ہیں. مجھے کہ یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہر ایک لیول پہ اویلیبل ہے. آؤٹ آف اسکول پہ آ جاتے ہیں خالد صاحب. آؤٹ آف اسکول پہ یہاں پہ صبح سے ڈسکشن چل رہی ہے کہ آؤٹ آف اسکول اتنے بچے ہیں, ہم نے ایکسیس میں سے یہ اسکول بنانے ہیں یا کمرے دینے ہیں, نیو اسکول انیشیٹرز ہو کے آ گئی, کمیونٹی اسکول یا ALP سینٹرز. پہلے دیکھو تو صحیح کہ ایکسیس کا مسئلہ کتنے پرسنٹ بچوں کا ہے. 25% سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ کی سروے بھی, بیسٹ کی سروے بھی, جتنی بھی آپ سورسز دیکھیں,
PSLM को देखें 25% से लेकर 30% तक सिर्फ एक्सेस का मसला, बाकी स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनके रीजंस कुछ और हैं, उसको तो हम एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं। हम प्लान बना रहे हैं, हम सोच भी रहे हैं, सही है। मैं कह रहा हूँ कि डेटा बजाते खुद कुछ भी नहीं कहता, वो अलग सी चीज़ है कि डेटा इंटीग्रेशन IMIS इंटीग्रेटेड IMIS हमने बनवाना है, सही है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेटेड IMIS 2.0 जो है उस पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होकर आना है, डेटा सपोर्ट स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क को तो एक लंबी तकरीर बन जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ कि डेटा है, डेटा लिटरेसी पे हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हम डेटा यूटिलाइज होगा। जब तक ये ना हो, इस सिंपल फिगर जो है वो कुछ भी नहीं कहते। थैंक यू। आपका कोई रिसर्च विंग है? रिसर्च विंग आपका कोई एनालिसिस विंग कोई है? अब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपके पास डाटा है, डाटा एनालिसिस नहीं होता तो फ़ायदा क्या है? यानी हम छोटी छोटी चीज़ें देख लें, अगर आप एक पेज को उसको देखें ना, मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटियाँ बन जाती हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ हाई स्कूल ही नहीं होते, मतलब 3 हाई स्कूल हैं और एक पूरी यूनिवर्सिटी आप उन डिस्ट्रिक्ट्स में बना देते हैं। आपको पूरा कोहिस्तान है, उसमें मेरे ख्याल में, अब मुझे नहीं पता है, मेरे ज़माने में तो 1 हाई स्कूल होता था और मैट्रिक में 9 बच्चियाँ थीं एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट भी बन गए उससे। एक डिस्ट्रिक्ट था, एक हाई स्कूल था, उसके 9 बच्चियाँ थीं और 9th में उसके 10-12 बच्चियाँ थीं। और ये जो आप बात कर रहे हैं रिटेंशन रेट, आपका जो ड्रॉप आउट रेट है आपका, जब आप हाई स्कूल में पहुंचते हैं, आपके अगर 100 बच्चे दाखिल हुए थे, 16 बच्चे आपके मैट्रिक के इम्तिहान में अपीयर होते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन हम सोल्यूशन की बात हमें करनी चाहिए। हम इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हर एक को पता है इश्यूज़ का, लेकिन ये अगेन हमें एक बड़ा गैप मिला है कि आपके पास डेटा तो है लेकिन डेटा एनालिसिस का, और अच्छा ये आपको फिगर भी तब मिलेगा, आपके पास फिगर आज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास मैकेनिज्म है, अगर आप उसको सही तरीके से डेटा कलेक्ट करें, उसको फिर एनालाइज करके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आप किस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत सारी सोर्सेज हैं आपके पास। और ये नेशनल लेवल पे जो आपने बात की थी ना, नेशनल लेवल पे जब तक आप इसको कनेक्ट करते हैं, जो खालिद साहब ने बात की, जब तक आप इसको नादरा के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, बच्चों को रजिस्टर नहीं करेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपके बच्चे यहाँ से सिस्टम से निकल के, जो आपने कहा कि 50% किधर गए, वो हो सकता है उधर ही अनरजिस्टर्ड प्राइमरी स्कूलों में चले गए हों। कच्ची में बच्चा दाखिल होता है लेकिन 1 में वो सीधा उधर पड़ोस में एक प्राइमरी स्कूल होता है जो अनरजिस्टर्ड हो, क्योंकि आप रजिस्टर्ड प्राइमरी उसको प्राइवेट स्कूल को तब करते हैं जब वो मैट्रिक के इम्तिहान में अपीयर होता है, तब आप उसको रजिस्ट्रेशन उसकी करवाते हैं। आप अनरजिस्टर्ड, आपके पास कोई डाटा नहीं है, आपके बच्चे वही हैं। 50% मैं नहीं मानता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता कि 50% ड्रॉप हो गए आपकी कच्ची से पक्की तक, वो वही हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा, आप ज़रा किसी दिन कैलकुलेट करके बताएं, आपकी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा सूबे में है ही नहीं है, रहता ही नहीं है। आपके बच्चे, आप तो कैलकुलेट करते हो ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन द एज 5 to 16 और माइनस एनरोल्ड, तो ये आउट ऑफ स्कूल हो गए बाकी। तो ये नहीं है, वो जो आपके टोटल नंबर है वो नंबर आपका मिसलीडिंग है। ये बच्चे शायद आपके कराची में पढ़ते हों, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है आपकी। राजा साहब, आई कांट एग्री मोर। हमें एक सवाल उठाना है सर, बस टाइम हमारा आप पे एक सवाल, एक सर मैं आपसे ज़ाती तौर पे चाय के टाइम में ले लूँगा वो सवाल। ये वलीद मुश्ताक साहब हैं, इनके सवालात बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं। आउट ऑफ कोर्स ही करना। अस्सलाम वालेकुम। तारीफ़ कर दी है सर ने, अभी मुझे सवाल भी इसी तरह का डालना पड़ेगा। मेरा सर एक बुनियादी सवाल था, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट इन एजुकेशन, and we mean that the governance and the education, the governance and the management in the school. For that we have PTC. We've got a framework for that. We've got guidelines for that. My question is that one of our colleagues yesterday talked about the fact that the citizens who are not literate actually represent a liability to the nation, which I did not agree to. My question is that if illiterate or uneducated people are liability for this nation, then why they have been given this responsibility to run PTC, which is core to the system? Actually, when you talk about the governance, it's the PTC. When you talk about the management, it's PTC. But when we talk about the membership, all of them are uneducated. This is my personal experience. 90% of them who are part of the PTC, they cannot even sign that document that they're required to sign when they attend the meeting. So I don't know why this framework has been designed this way, that the people who are not even able to read that particular page that they are supposed to sign for school improvement, for improvement in management,
So my question from the panel is that we have devised a policy in which we've put someone on the driving seat who even does not know how to, who's even not educated and doesn't know how to run that education system. So I don't know what is the flaw, but how are we supposed to run our schools, our education system with such PTC? جی راجہ صاحب. زینب یہ خطرناک سوال ہے ویسے. میرا جواب بھی خطرناک ہے. When we say uneducated, I think it's inaccurate. Not formally educated, sure. My grandmother was not formally educated. She had excellent coordination skills. She knew exactly what her children needed. A parent on a parent-teacher council is there to represent the interests of their children and of other parents. Whether or not they're formally educated, they're fully capable of doing so, right? They have knowledge of society, of traditions, of coordination, how to run a household, how to run their profession, local agricultural knowledge. They have all sorts of knowledge. Just because they're not formally educated doesn't mean they can't add value to the PTCs. They do, and the purpose they're there to serve, they fully deliver on it. Thank you. I would like to clear my point. I do not agree with the Amjad Saab's definition. Yesterday he talked about the fact that the illiterate are actually the liability from the JICA. Right. The so question I agree believe with that was. Definition. I agree with you. Sorry. I agree with you. But my point is that PTC has this responsibility to run the schools, and they are not formally educated to run the school. Even they are not, like I'm saying about ABC. They don't know ABC, but they are supposed to run the school which is teaching ABC. اچھا میں آپ کو ذرا دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں. اصل میں آپ نے جو ہے وہ پی ٹی سیز کو جو رسپانسبلٹیز دی ہیں تو وہ ایجوکیشن کی نہیں دی. آپ نے ان کو دی ہے کنسٹرکشن کی رسپانسبلٹیز. آپ نے ان کو دی ہے اس طرح کی رسپانسبلٹیز کہ جس کا ایجوکیشن کے ساتھ تو تعلق ہے لیکن زیادہ جو ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ کے ساتھ تعلق ہے, کنسٹرکشن مینجمنٹ کے ساتھ تعلق ہے, کوآرڈینیشن کے ساتھ تعلق ہے, پیسوں کے ساتھ تعلق ہے. تب آپ دیکھیں جب آپ نے پی ٹی سیز کو اس تک ریسٹرکٹ کر دیا ہے اور ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل یا وہاں کے جو ہیڈ ٹیچر ہے اس کے ذہن کے اوپر بھی یہ سوال رہتا ہے کہ یہ جو پیسے مجھے مل رہے ہیں کہ جس میں نے 8 لاکھ روپے پہ کمرہ بنا کے دینا ہے اور 2 لاکھ روپے میں نے ان کو جو ہے واٹر سپلائی اسکیم دینی ہے اور 160 میں نے ان کو جو ہے وہ واش روم بنا کے دینے ہیں, گروپ لیٹرین میں نے بنا کے دینی ہے, تب ان کے ذہن کے اوپر یہی چیز سوار رہے گی. اور پی ٹی سیز کا کام وہ جو ہے ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کا نہیں ہوگا بلکہ پی ٹی سیز کا کام کیا ہوگا اس میں اسی وجہ سے یہ لوگ چونکہ ریسورسفل ہوتے ہیں تو یہ پی ٹی سیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ جب پی ٹی سیز کا اصل جو رول ہے اس تک جب آپ پی ٹی سیز کو لے کر آئیں گے اور اس پورے ماڈل کو ریویمپ کریں گے, اس کے بہت سارے اچھے ماڈلز موجود ہیں, پنجاب میں بھی ماڈل فالو ہو رہا ہے اور اس کو ریویمپ کرنا پڑے گا. اس کو اسکول لیول سے اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں جس کی آپ نے بات کی, تو یہ جو کسٹمرز ہیں ان کی آرگنائزیشن کرنی پڑے گی, کمیونٹی کو آرگنائز کرنا پڑے گا. یہاں پر طارق صاحب نے بھی اس وقت ایک بات کی, تو کمیونٹی کو جب تک آپ آرگنائز نہیں کریں گے, ان کو آپ امپاور نہیں کریں گے, ان کو آپ ولیج کاؤنسل لیول پہ, تحصیل کاؤنسل لیول پہ, ڈسٹرکٹ کی لیول پہ آپ جو ہے وہ ان کی آرگنائزیشنز نہیں بنائیں گے, اس وقت تک یہ پی ٹی سیز آپ کو کوئی رزلٹ نہیں دے سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں مثلاً آپ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پرفارمنس اسکور کارڈ کی میٹنگ کرتے ہیں. میں ڈی سی رہا ہوں, میں ڈی سی جو ہے وہ ہم میٹنگ کیا کرتے تھے, ہم جو ہے وہ پرفارمنس دیکھ رہے ہوتے تھے ہر مہینے. اچھا اس میں کون ہوتے تھے؟ اس میں جناب ڈی او صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور ڈی او فیمیل, اور اس کے علاوہ ایس ڈی اوز اور اے ڈی اوز وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. پیرنٹس کی طرف سے کوئی نہیں ہوتا تھا. جو اصل کسٹمرز ہیں, جو اصل کسٹمرز ہیں کہ جن کے بچے وہاں پر ان سکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. تو اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ فورم کہ جس کو آپ نے اتنا جو ہے وہ یعنی اس کے پاس جو ہے وہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے, آپ نے جو ان کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے, صرف رسپانسبلٹی آپ نے ان پیسوں کی دی ہے کہ جو اکثر کم پڑ جاتے ہیں انفلیشن کی وجہ سے. تو ظاہر ہے کہ پی ٹی سی کا پھر یہی حال ہوگا. راجہ صاحب یہ جو ہے نا یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. یہ ڈیبیٹ بھی کیجیے, اسمبلیوں میں لوگ آ جاتے ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان پر بھی آپ نے پابندی لگائی. یہ پابندی غلط ہے. میں آپ کو اس کی وجہ خالد نے بھی آپ کو بتایا. یہ پابندی اس لیے اس کو ان پیرنٹس کو, آپ تو ینگ ایج ہے, آپ کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہوں گے, جو پرانی ایج کے لوگ ہیں
اور جو ہم سے بھی سینئر تھے, سیکرٹریز رہے ہیں, فیڈرل سیکرٹریز رہے ہیں, سب کے پیرنٹس ان پڑھ ہوتے تھے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کو سینس ہوتا تھا, انہوں نے پڑھایا اپنی اولاد کو. صرف آپ ایک چیز کو انشور کریں, الیکشن ہو, وہ بندہ جینوئنلی آئے, وہ الیکٹڈ آدمی ہو. اگر وہ الیکٹڈ ہوا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ اتنا ڈائنامک آدمی ہوتا ہے جو الیکٹ ہو کے آتا ہے, اس میں وہ پوٹینشیل ہوگا, اس کو وہ سینس ہوگا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے فارملی یا نہیں پڑھا لکھا, اس کو سینس ہوگا کہ اچھا اسکول کیا ہے. اور اچھا اسکول کیا ہے وہ آپ کو بچہ, آپ کو دوسری کلاس کا بچہ بتا دیتا ہے, تیسری کلاس کا. یونیورسٹیوں میں تو, بہت ساری یونیورسٹیوں میں تو ٹیچرز ریکروٹمنٹ ہی اسٹوڈنٹ کی فیڈ بیک پہ ہوتی ہے. ایون اسکولوں میں بھی آپ کی 5ویں کلاس, تیسری کلاس کے بچے سے پوچھیں آپ کا کون سا ٹیچر اچھا ہے, وہ اس کو 1 سیکنڈ میں بتائے گا. بچے کو 2 دن کلاس اٹینڈ کر کے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کون سے ٹیچر اچھا کون سا برا ہے. کارپورل پنشمنٹ پہ سارے پیرنٹس سمجھتے ہیں, بچہ آپ کو بتا دیتا ہے. بچہ جو آپ کا تیسری کلاس میں بچہ جو آپ کو کہتا ہے نا کہ فلانے ٹیچر سے مجھے خوف آتا ہے, تو اس فادر ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹیچر ٹھیک نہیں ہے, اسکول کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کو بچے بتا دیتے ہیں. تو یہ جو ڈبیٹ ہے نا, جس میں آپ نے نکال دیا کہ جی پارلیمنٹ میں جی آئین نہ بی اے پاس آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 98% پاپولیشن کو الیکشن سے ہی نکال دیا. آپ صرف 2% لوگ گریجویٹ ہیں, آپ کے 3%, تو آپ 3% کو الیکشن کا, اس کو پتہ ہے, اس کو جو الیکٹڈ آدمی ہے اس کو لوگوں کے مسائل کا, چاہے وہ پڑھا لکھا نہیں پتہ, وہ کہتے ہیں جی گلیوں کی باتیں کرتے ہیں. بھائی گلی پرابلم ہے نا آپ کا. وہ کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں جی روڈ بناؤ, یہ سڑک بناؤ. بھائی سڑک پرابلم ہے, جب سڑک کا پرابلم, پانی کی بات, تو پانی کا پرابلم, سڑک کا پرابلم جس دن حل ہوگا پھر وہ امریکہ روس کی بات کریں گے. جب تک یہ پرابلم ہے, اس کی گلی گندی ہے تو وہ گلی گندی کی بات کرے گا نا, اور کس چیز کی بات. اور ریپرزنٹیٹو ٹھیک بات کرتا ہے, یہ مسائل ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے. اس لیے اس چیز پہ صرف ایک چیز آپ انشور کریں کہ وہ بعض اوقات نامینیٹڈ ہوتا ہے, وہ کسی کا ملازم ہوتا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, وہ اس کا اسکول کا ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہوتا ہے اس کا بندہ ہوتا ہے, تو وہ اس کو کہہ دیتا ہے, سب کو کہتا ہے اس کو. تو آپ الیکشن کروائیں, الیکشن ٹھیک کروائیں, اگر ٹھیک الیکشن سے بندہ آیا وہ بندہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک الیکشن کروائیں, ملک میں بھی کروائیں, پی ٹی سی کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. راجہ صاحب, سر بہت شکریہ آپ کا, راجہ صاحب, ڈاکٹر محمد اقبال صاحب, ڈاکٹر انور صاحب, میڈم زینب صاحبہ, این خالد صاحب. یہ ٹائم کیپر کھڑا ہے سر, اس نے بیٹ بھی اٹھایا ہوا میرے سر میں مارنے والا. آپ اپنی بات کر جائیں, میں آرام سے چلا جاتا ہوں. ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا کوشچن ٹیکنیکل ہوتا ہے, تو واقعی ٹیکنیکل تھا, آپ کے پاس بہت جوابات آ رہے ہیں. جب ہم پی ٹی سی کی بات کرتے ہیں, سو وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن اینڈ فارمل ایجوکیشن ان دا اسکول, ہم اس اسکول کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. پی ٹی سی ہوتی ہے اسکول کے مینجمنٹ کے لیے, ان کا ٹیچنگ سے, لکھنے پڑھنے سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. پی ٹی سی ہوتی ہے وہاں پہ اونرشپ کے لیے, کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ کا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, کل کو آرڈر آئے گا اس کی ٹرانسفر ہو جائے گی. وہاں پہ جو لوگ ہیں, جو کمیونٹی ہے, وہ پی ٹی سی از فار دا پرپز آف اونرشپ اونلی. ٹھیک ہے, سو آپ کے پاس ٹیکنیکل کوشچن تھا تو بہت جوابات آ گئے. بنانا ہوتا ہے, اس کا پارٹ ہوتا ہے, وہ لکھتے نہیں ہیں, وہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اسکول امپروومنٹ پلان ڈسکس کرتے ہیں, لکھتا کوئی اور ہے. اس ڈفرینس کو سمجھیں. We are not going to have a debate. Let's. Thank you so much everyone for the debate, for such an interesting presentation. خالد صاحب, آپ نے ٹائم کر دیا, 5-6 کر دیا, ٹھیک ہے, یہی بولتے ہیں اردو میں, کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. دس واٹ وی وین وی یوز ٹو انگیج وتھ سیو دی چلڈرن یو کے, تو یہ تھا کیپ کام اینڈ سیو دی چلڈرن. سو جو میسج آ رہا ہے کہ لیٹس فوکس آن دا چلڈرن اینڈ لیٹس کیپ کام, بیکاز وی کین سی دیٹ the energy level in the hall, instead of going down, is going up. So it's good to listen to each other. And now without waiting any further, we request Shazia Ata, please. Madam I, Deputy Secretary, RNI Wing, to talk about presentation on sector coordination mechanism, and then we are going towards the concluding aspects of our today's session. Ji, Madam. Assalamu alaikum everyone.
But to streamline the communication and task and activities of the... Am I audible now? Okay. This is with me. Thank you. Okay, to streamline the activities and the communication and tasks with regard to the education sector plan, we have developed a very efficient coordination framework, and I will quickly describe the coordination structure for the ESP. So first of all, we have the local education group, and under which the steering committee for at elementary and secondary education department is there. And under the steering committee, we have notified 3 technical working groups, each for access, quality, and governance. So talking of secretariat for the technical working groups, that R&I wing is the secretariat for the ESP coordination mechanism and is tasked to support the respective chairs in setting the agenda and organizing meeting on quarterly basis, and to compile the result matrix and quarterly progress reports for discussion in the meeting. And R&I wing is also tasked to prepare updates on the decisions of the previous meetings and follow-up actions for discussions in the meeting. And it also prepares and issue minutes with 4 days within of the meeting, and it follows up on the decisions with the implementing units. If you look at the composition of the, it just is only, we just have only limited slides here, so I will describe it to you. If you look at the composition of the local education group, we have secretary as the chair of the education, local education group, and we have the coordination agency for the sector, and currently that is Unicef. As members of the leg, we have the head of the attached directorates of the elementary and secondary education, and we have the development partners and civil society organizations and NGOs, and reforms and implementation wing and education sectors reforms unit is working as secretariat for the ESP. 13 meetings are being successfully conducted, meetings are being successfully conducted, and then we have a proposed steering committee for education sector plan. The proposed steering committee composition is that Secretary Education Department is chair of that steering committee, and Special Secretary Development is the member and chair for governance. And then we have the Director Elementary and Secondary Education, who is also member and chair for the access area of the technical working group as well. Then we have Director DCTE, who is also member and chair for the quality of the technical working group under the steering committee. Then we have additional secretary and deputy secretary reforms and implementation wing, who are working as secretary for the steering committee. Then we have its members as director EMIS, we have chief planning officer and director DPD and education advisor ESRU and Unicef as members of the steering committee. If we look at the TORs of this steering committee, then it is tasked to meet on quarterly basis and take stock of the priority areas and envision, which are envisioned in ESP. And the meeting is to be held in the first week of each quarter, to be chaired by the Secretary Education Department. Special Secretary is the Vice Chair of the steering committee. No, this is not in the slide, I am just describing it to you. It's okay, I am just describing the TORs of the steering committee.
It is also tasked to provide strategic guidance for the KP-ESP implementation, and it's including matters related to work planning on quarterly and biannual basis, and its coordination with stakeholders and endorsement on results. Then it is also tasked to provide oversight to ensure that all the interventions under the KP-ESP are in line with the implementation plan, and that each implementing unit is appropriately tasked to deliver the result expected. The steering committee is also responsible to review the progress of the technical working groups, and it is also responsible to provide strategic guidance and coordination on matters related to development of synergies with existing and ongoing programs, that is of government and donor supported both, to avoid duplication of efforts and resources. It has also to identify matters which are related to and are linked to the development activities to sustain the results of KP education sector plan. Moreover, the steering committee is tasked to provide strategic guidance on finalization of policies and reforms to scale policy implementation with budgetary allocations, and to monitor the implementation of the KP-ESP, ensuring any strategic changes that are undertaken in timely manner so that the program achieves its goals. It also recommends corrective actions wherever they are required to the concerned authorities for streamlining and annual planning and implementation of the education sector plan. If necessary, advise the donors of any changes to allocations to individual interventions that would help to make the program more effective in delivering its intended outcome and impacts. The steering committee is also tasked to review the periodic monitoring and evaluation reports, and it also seeks the reports from the directorates and organizations under the administrative control of the department on matters related to education sector plan and any other issues that implements and the impediments faced by them with respect to the implementation of the education sector plan. And moreover, it is also tasked with any additional terms of reference which is there, which can be there helpful in the implementation of the ESP with the permission of the chair of the steering committee. And if we talk of the technical working groups, then we have 3 technical working groups, each for the area of access, quality and governance. And the composition of these technical working groups are, do we have here the technical working groups composition on slide? No. Okay, I will explain it. Okay. Can we please request the audience to be attentive and stop talking to each other, please? It's okay. The technical working group on access composition is like Special Secretary Development is the chair of the technical working group on access, and the co-chair is the Director Elementary and Secondary Education. And then again, the additional secretary or the deputy secretary R&I, reforms and implementation, that is myself or our additional secretary sub. We are the secretaries of this technical working group. That is, we are responsible for all the coordination that relates to this technical working group on access. Then in members, we have the deputy director EMIS, the ESF, any member from the Elementary and Secondary Education Foundation, that can be our worthy MD sub or the director sub. Then we have members from ALP PIU, that is the Alternate Learning Pathways Implementation the Project Implementation Unit. We have any member from PIU. Then we have members from all development partners which are listed in the mapping matrix. Then we have the members from academia, and we also have member from the Private Schools Regulatory Authority, and we have representatives from the private sectors as well. The
technical working groups were being notified in January 2023, and the first meeting of the technical working group on access held in the first week of May 2023. Then we have the technical working group on quality. Shall I describe the TORs of the technical working group on each groups? If it's okay. If we look at the technical working group on quality, then we have the composition, like Director DCTE is the chair of TWG on quality, and the Director DPD is the co-chair of the quality TWG, and the additional secretary R&I or the DS R&I are the secretary that are responsible for the coordination. And then in members we have the deputy director EMIS, the ESF, ALPPIU, and all development partners and academia, PSRA, EMIS, and representatives from the private sectors. And we also notified the same group in January 2023, and the first meeting of the technical working group on quality also held in the first week of the May 2023. Then the last group is on the technical working group on governance. The composition is that Special Secretary Development is the chair of the TWG on governance. Director EMIS is the co-chair and also the member of this group. The additional secretary R&I and deputy secretary R&I are the secretaries. The director elementary and secondary education monitoring authority representative, and representatives from all development partners working in governance and data strengthening. They are the members of the technical working group on governance, and the representatives from the private sector as well. Along with the other two groups, it was also notified in the January 2023, and the first meeting has been held in the first week of May 2023. So this is basically the composition of all these groups, and we have detailed TORs of the groups as well. But as you people are saying that you do not want to listen to the detailed TORs, so I'll finish it here. And this is just an overview of the development partners that are working with the education department in Khyber Pakhtunkhwa. And we have developed a matrix as well for all our development partners. I would like to mention here that when the technical working groups on the area of access, quality, and governance were made, all the development partners and the partner organization were the members of the groups. And when we were about to convene the meetings of these working groups, we asked the development partners and the partner organization to come up and to join us in the meeting, being members of the groups. But unfortunately, very less number of the development partners and the organization showed up for the meetings. I would like to request this forum and the development partners and the organization that whenever you are called for the meeting, please come up and show up in the meetings, so we decide for the development of the education sector. And we were working on the composition, and the TORs were under review for the steering committee for the ESP, and that are being reviewed, and very soon we are going to notify the steering committee for ESP as well. So this is all from my side. Thank you. And next time, if you don't come to the meeting, so not only Shazia is going to read the TOR, all the 3 TORs, she's also going to read the annexes as well. So choice is yours. So thank you very much, Dr. Shazia and the team. I just want to introduce our dear Deputy Representative, Unicef, who has just come this evening. Dr. Haile Gashu. Thank you very much, sir, and most welcome. Thank you very much, Christine, and good afternoon. Mr.
Astander for the Special Secretary for Elementary and Secondary Education Department, representatives of government and line departments from KP, representatives of development partners, civil society, NGOs and academia, and Dr. Hoa of the Global Partnership for Education, colleagues from UN agencies and other partners, good afternoon and salam alaikum. First of all, I would like to congratulate the Elementary and Secondary Education Department for organizing the first joint education sector review for Hyper Patunka and bringing together diversified sector partners to take stock of KP education sector plan. I was delighted to know from my colleagues about the productive first day of the joint education sector review, in which government and partners presented results of the sector plan, key challenges, and I believe the reflection from partners will augment our joint efforts for collaborative approach towards planned results for the education sector plan in KP. As per the statistics in KP, education sector is one of the biggest departments in KP with 20% of the provincial budget and over 250,000 employees and over 5 million students in 34,000 government schools. This is also significant contribution. There is also significant contribution apart from government by development partners, civil society groups for the priorities of education sector plan in KP. The efforts require a coordinated approach, and thanks to the Dr. Hoa for conducting local education group self-assessment exercise where partners reflected on the local education group strategies and the added value. The findings will, I hope the findings will duly document, and UNICEF will continue to support the elementary and secondary education department to make the local education group to be more effective and expanding membership to the civil society groups and also expanding the scope of the local education group. UNICEF being the coordinator of the coordinating agency for sector partners highly values the partnership with the elementary and secondary education department, partners in the provinces, which all contributed for the results in the last 2-3 years under the regular program, under the and also the education sector program implementation of the Global Partnership for Education. I wish all the very best for the productive joint education sector review for all the participants here in today, and reaffirm the commitments of UNICEF to support the elementary and secondary education department of the government of Hyper Patunka by providing technical support to overcome the challenges to attain quality results for children and adolescents of the province, mainly for the girls. Finally, I would like also to emphasize and request to call upon all the partners to participate in the local education group activities as part of the members of the partners to support the results of the education sector in KP. Thank you very much, and I would like to thank all the organizers, and I would like to reaffirm again the UNICEF support to continue for the education sector. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency, Mr. Haley. So now we'll proceed with the next steps. We'll be spending around 30 minutes in total for all the remaining sessions, so do please bear with us.
even though you guys just remind me of my children. The more tired they are, the more energetic they are, like hyper, something similar. So you guys were so peaceful for the first 1.5 day, but in the last 0.5 days, I think we are struggling as an organizer. So with this, Lala Ruh, please, as a leg rep, we will like you to please share your experiences with us. And sir, we'll really appreciate if you stay with us for next 30 minutes. We are going to take some pictures, so when you are there, it will be some even nicer. Thank you. And after this, we'll go with Hoa, and then the certificate distribution, and then closing remark for a special secretary. Please. Thank you so much. I'll be quick and brief. First of all, I would like to thank all of you for such a meaningful participation, sharing lessons learned of the programs that has been implemented, and the successes also, as well as the challenges. It was really, really very insightful and meaningful, I hope, for me and everyone. As we see LEG, we consider it's a technical forum, and we have been doing really, really well, what we see here. And as a result of our work as LEG members, we have this joint education sector review. However, yesterday's self-assessment exercise, it was really, really very insightful. And I would like to share some of my reflections on that. I feel that there were some issues and gaps identified. And there was one need that came up. It was the need to expand the scope of LEG. So yes, we need to work towards improving and expanding the scope of LEG to make it more effective. And not only we should discuss GPE, we feel that we should also discuss the entire scheme, or rather, I recommend we should discuss the ADP schemes, and other issues should also be brought to the forum. Then we feel that it's going to be more effective. Another thing is that for expanding its scope, re-notification is required, and I think the previous speaker also mentioned. So we have to re-notify so that we can engage more and more partners into the LEG forum. There's one very interesting observation that we feel there's lack of interest among the participants for engaging in the LEG forum. And we can see it at the moment also that half of the hall is empty. So I think we need to really think about it, that what can be done, although we are thinking of improving the scope of it, but what can be done to engage and generate more interest among the participants so that LEG can play its role more effectively. So I end my few words over here by making a promise. I think all of us should make a promise to make LEG more effective and engaging in a more meaningful way. Thank you. Thank you, ma'am, so much for your comprehensive remarks with respect to sharing LEG perspective. Now we will request Dr. Hoa from Global Partnership for Education. Ma'am, please come and share your perspective with us. We have half of the hall, but we hopefully will have the attention of whoever is here. So, Fayaz, thank you very much. Look at me. Anyone who's not looking at me? Our colleague over there, can you see me? I see you very well. Anyone not seeing me? Whoever can't see me, put up your hand. Oh yeah, but I can see you, that means great, okay. Okay, joking aside, thank you very much for persevering in the last 2 days. Just give you a little bit of history here.
I don't know how many of you have been here working together with KP government in the last 5 years and is still here. I'm one of those. In 2018, 2019, the Global Partnership for Education provided a grant of several $100,000 to the government of KP to conduct the education sector analysis to start with, then to develop the education sector plan, which says very clearly that there would be a joint sector review, sometimes midway, sometimes every year. That's why we are here. This is not a GPE thing. This is about education sector plan that was developed by the government of KP, which GPE funded a few years ago. So we're not talking about any particular donor. We're talking about how the sector has been performing in the last 3 years since the inception of the education sector plan. That is the background. I don't know how much. Okay, there's a lot of hustle and bustle over there. People going, people coming. Fires? Fires? People going or coming or listening? Can I stop for you to leave or to come? Okay, good. We are here. We were supposed to analyze how the sector of education in KP has been performing. And what are the challenges? Do we need to change the course of action in the coming years until the end of the education sector plan? I would like to ask you, give me a shout. Has it been done? Not so far. Yes? Halfway. Yes? Any other view? Okay. All that is correct. I have heard many people tell me, I could see that. I've attended many joint education sector plans. We have shared with different provinces, different countries, the guidelines on how to conduct the education sector, joint sector education review. We have been on halfway, sort of. But I understand this is the first time KP organized this event. A lot of learning here, a lot of lessons that we could learn from moving forward, so that in the future, when we conduct again the joint sector review, it will not be a demonstrative event where everyone says this is what we've been doing, with very little connection to how all of that contribute to the implementation of the education sector plan and how we can do better in the coming years. We will not be like, hello, here we are, my name is so-and-so, my organization does this, how about you, where have you been, I never heard about you, and so on. We will really talk, we will get down to brass tacks, talk shop, be analytical, be very specific about where we did well, where we did not do well, how we could do better for the education sector in KP, how we could help our children in KB to get better education. Okay? So we did our best. This is our first experience. There are a lot of things we could learn from, and so that in the future we could do better. I want to share my personal impression. I really enjoyed watching while our distinguished panelists talking in your language. Great. I wish I knew your language, because that would be the great beauty, being able to understand you. But I took that opportunity to watch some of these footages of the Sahat Rural Support Program. Hats off. You know, I've been working in Pakistan since 1994, okay? I know the situation here. I've been to many areas. What has been achieved by the Sahat Rural Support Program shows that whether you are a big donor, you are a small development partner using the funding from other donors, a lot of great things are being done.
to support the children in disadvantaged areas. Without this support, you know, we all of this, we're sitting here because we take all these things for granted. We had great opportunities, but that is why it's our moral responsibility to think about those who do not have the opportunities like we do. And what really struck me, really, is that at the end, or beginning, you know, without reading that, I thought, oh, this is the UNHCR and then UNDP or whatever program. The acknowledgement, the reference at the end of each footage saying, this program is funded by so-and-so, implemented by SRSP in collaboration with the KP government. All very clearly communicated, transparently communicated, so that everyone knows who is doing what. This is important because if you get money from those partners, you really make sure that they feel that their money goes somewhere to the children there and not in the pocket of somebody. This is an important element, okay? And there's a lot of things we could learn from SRSP. Very clear, transparent. And you know exactly what I mean. I mentioned the first day, I repeat again, okay? So finally, I would like to say that we are here for the children. We are not here to advertise specifically for any agency, okay? So let's not go into nitpicking or anything, but be just. Be really, you know, give credit where credit is due, because we also have an obligation to those who give us the money to support the children here. I would like to thank all of you for your attention, to listen to me. But key thing is, I would like to see more of you whenever there's a lake meeting, because this is our thing. You know, if first all the donors, you know, they come, they go, you know, we're not here. You are the key axis. You are the key actors here. So please do be active and engage more in the work of the local education group. GPE's modus operandi is what? Consultation, participation of all stakeholders. We're not here. We're just here to support this, to try to encourage all this participation. And so my plea to all of you, be active actors in the local education group. Any program, any grant applications going to GPE will not do without your approval, without your endorsement. But you cannot endorse it without knowing what is what. You cannot just say, oh no, yeah, not just like that from the air. Evidence-based, understanding what is what in order to provide meaningful inputs into the dialogue. Thank you. Thank you so much once again. May I request Dr. Hoa and Mr. Haley, maybe if you can come please to a stage, and also Special Secretary Asfandiar Saab, so we can give a few certificates. Sir, please join us on the stage, and Fawad and Christine as well. We would like to give a few certificates. So we are going to say names, and then Dr. Hoa, please. So, please. So I'll be saying the names. So the first certificate goes to Jahangir Azam Wazir Saab for his contribution to make this event a reality.
The second one goes to Miss Shazia Atta. Where is she? Yeah. And just for the information of the participants, these certificates are going to the core committee of JSER and convener of the JSER. So that's the reason. So we are having this appreciation certificate for the colleagues. The third one goes to Khalid Mahmood, education advisor. So there is a suggestion that he should be given 2 certificates. It's not by size. Otherwise, I'll get half then. We'll request Sher Azam Khatak Saab, Chief Planning Officer. Salahuddin Saab, Director EMS. We have an unknown personality which I think nobody will recognize, Sayyid Fawad Ali Shah. Do anyone knows who he is? Yeah. The next one goes to Fayaz Afridi. I hope he hasn't listened to Dr. Hoa. Dr. Hoa, I just want to make a comment. He is your biggest advocate in Pakistan. He speaks so much that GP. So he should get to, yeah. Then we'll request our colleague Akbar. The next one is Asif Khatak. We have Gulrama Rahim, please. We have Sheikh Fakhr Alam, communication specialist, and if my pictures are nice, we'll give you 2, okay? We have Nasir Afzal Afridi. Maybe we can also switch a bit the participants. So, yeah, you can come here. Good idea. I think I'm done. No, you should not. You can still remain on the seat. Others should. Asfandia Satasum is who can come on my side. Yeah. Masroor Shah, data analysis specialist. Then we have Waseullah from Globe.
We have Ms. Tehreem Tasadduq. We have Mr. Salim Khan. अगर खाना अच्छा नहीं है तो ये जिम्मेदार है अच्छा. We have our colleague Atta, so we'll send it to him. Then there are two remaining. One is for myself, Saeed, and the other is for Asfandiar. So I think first You are not going to get it. thank you so much everyone for such a being wonderful participant. And now we'll have the final act, which is the concluding remarks for Asfandiar Khatek Saab. I hope everyone is seated. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I've seen some smiling faces, and I'm sure that the smile is not for that it is the end of this giant sector review, but it is surely for the sense of achievement and the discussion that we had. Currently, I standing here at this point of time, I'm assuming three roles. One is for the Education Minister Saab, the second one is for the on behalf of the Secretary Education, and third myself. Yesterday when we were in discussion with the Minister Saab, and we were trying to record his message for the closing ceremony, so he said that communicate my gratitude to the participant of this joint sector review, particularly to Dr. Hoa for traveling so long from the long back from the Washington, and to the Deputy Chief of Sir, sorry, bear me out, I'm not being able to pronounce your name correctly, so I will call you Deputy Chief of Unicef. So thank you all for being here and being a part of this wonderful event. The purpose of this joint education sector review was to engage this education family in a dialogue, in some sort of discussions on the education sector plan, and to identify the bottlenecks and so that how far we are successful in achieving the targets that were set forth in the education sector plan. Talking about the way forward or the takeaways of this education sector review, I will say that first of all, I will point out to the bottlenecks in data, as pointed out by the two insiders, Mr. Raja Saad Saab, Sir Raja Saad Saab, and Sir Khalid Saab. They both served at the education department, and they know the importance of evidence-based decision making, and for that, data is of utmost importance. So, sir, for your information, we are working on digitization and data management. You know very well that we have two data collection streams. One is EMA and one is EMIS. We are working with the World Bank through their project, and soon you will see, as pointed out by your good self, that everything, whether that is curriculum, whether that is training material, or the student and teacher profiles, everything will be digitalized very soon, inshallah. And that will help the department in having evidence-based decision making. So far as access is concerned, many bottlenecks were again pointed out through various discussions. And since we as a department believe that we are in need of 15,000 schools
for the students that are already being enrolled in our public sector schools. And still, though the figure is a bit controversial, but still we believe that the out-of-school children are more than 3 million. So for them, we also need learning spaces, whether that are the formal schooling system or informal schooling systems. So the bottlenecks are identified, and this dialogue might not end here. I will suggest that we have identified 3 technical working groups on the 3 thematic areas as described by Ms. Shazia through her presentation. One is on access, retention, and equity. The second one is on quality, and the third one is on governance. So I believe, and I would request all the partner organizations and everyone that has contributed to this sacred cause of improvement of education in KP. So I would request them to please join those meetings whenever we convene a meeting of those technical working group. Unfortunately, one we had at Peshawar, and the representation was a bit disappointing. So I would request the partner organization and the NGOs, the civil society, to be part of that technical working group and do contribute. Since the Department of Education at Khyber Pakhtunkhwa is very receptive, we do appreciate the suggestions, your feedback, and we would try to accommodate every suggestion, everything that is coming from your side, keeping in view whatever that is being allowed by our legal system. Lastly, about LEG, a lot has been talked about LEG, the underrepresentativeness of LEG, and about the mandate. I'm not good in remembering the name, but the lady has just pointed out of revising the mandate of LEG. Yes, just going back to the KP, we will definitely discuss it at the department level, and well, surely we will be revising the mandate of LEG. But at the same time, I would request all the partner organizations that whenever we convene a LEG meeting, we can also convene it at your request. If there is something important to be discussed, we can convene it at your request too. So to make the request is to make LEG more representative. With this, I will not take much time. I would like to congratulate the core committee that we have constituted for this giant education sector review. A big round of applause. I am requesting a big round of applause for the core committee, for each and every participant, whether they are from the civil society, whether they are from the partner organization, or whether they are from the donors. Thank you all, and wish you to and hope to see you soon in another. Thank you.